بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. جب بچوں میں فیوریٹزم کرنے لگتے ہیں نا، کسی بچے کو زیادہ امپورٹنس دینا، اس کی تعریفیں کرنا، یہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. کچھ کم گو ہوتے ہیں، کچھ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کچھ آگے بڑھ کے ہر چیز وصول کر لیتے ہیں لاڈ پیار کر کے، اور کچھ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماں کا فرض ہے کہ پھر ہر بچے کو ایکولی امپورٹنس دے. وہ یہ نہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ فیوریٹ بنا لے اور کچھ کو چھوڑ دے. اسی طرح کلاس میں بھی کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو کمزور بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. پھر ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کر سکتا تم کیوں نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح ہر بات میں نہیں ٹوکنا چاہیے، صرف اہم چیزوں میں، کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں تو جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر سے پھر گزر جاتی ہے. پھر اسی طرح ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی خاص طور پہ بہت چھوٹے بچے، تو ان کو ہم کیوں ہر بات پہ مواخذہ کریں. یعنی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اس کا حساب نہیں، تو ہمیں بھی ان سے ہر بات کا حساب لینے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ کبھی اگر ڈسپلن کرنا پڑے تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، تعلیم دیتے ہوئے بھی مارنا نہیں چاہیے. اور پھر اسی طرح سختی کے ساتھ پیش آنا یا ڈنڈے سے مارنا یا اور اس طرح کی فزیکل پنشمنٹ دینا یہ درست نہیں ہے. اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بھی حساب دینا ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا، وہ ہم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہمارے اپنے بچے ہیں تو ہم جو چاہے سلوک کریں. نہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی. چوتھی چیز ہے بچوں کی کردار سازی، ان کو اخلاق سکھانا، کیونکہ لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ وہ بد اخلاق ہو جائیں. تو بچوں کو عمدہ اخلاق بھی سکھانا چاہیے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، کیونکہ بعض اوقات بچے بدتمیزی کرتے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ان کو اور شے ملتی ہے اور گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے. اور اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی جو آیات ہیں وہ بہت زبردست ہے کہ کس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے، واصبر علی ما اصابک، اے میرے چھوٹے بچے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ، منہ بنا کے بات نہ کرو. کتنی چھوٹی سی بات کا بھی نوٹس لیا گیا کہ موڈ آف کر کے لوگوں سے بات نہیں کرو. زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز پست رکھو، والیوم لو رکھو. یہ قرآن کا حکم ہے، لقمان علیہ السلام کی زبانی بات سکھائی گئی ہے. بے شک سب آوازوں سے بری آواز یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو یہ تربیت ہے، یہ کردار ہے جو قرآن نے سکھایا اور جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. والدین اپنے بچوں کو کھانے پینے، لباس، سونے جاگنے، گھر میں آنے جانے اور زندگی کے معاملات کے آداب بھی سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں. پھر اسی طرح اجازت لینے کے آداب، گفتگو کے آداب، رازوں کی حفاظت کرنے کے آداب. پھر جائز کام کی اجازت دینے کے ساتھ نصیحت بھی کریں. یعنی اگر آپ ان کو کسی کام کے کھیلنے کی یا کہیں جانے کی یا کچھ کرنے کی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ وہاں جا کر کس طرح بہیو کریں. یہ ریمائنڈر دینا ہوتا ہے. بچے بڑی جلدی بات بھول جاتے ہیں اور ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں، 10 دفعہ بتا چکی ہوں ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. وہ معصوم شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بات ہے 10 دفعہ کہی گئی، کیونکہ انہیں بھول چکا ہوتا ہے 10 دفعہ کا بھی. تو ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کریں کیا نہیں. ابو حیان تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع ابن خیثم کی بیٹی کو دیکھا، وہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں. انہوں نے کہا میری چھوٹی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا، یعنی کھیلنے جا رہے ہو لیکن بات اچھی طرح کرنا. پھر آپس میں ان کو محبت سے پیار سے رہنا سکھانا چاہیے. پھر نرمی سکھانی چاہیے. یعنی بعض بچوں کے اندر مارنے پیٹنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، چکی کاٹ لیتے ہیں اور اسی طرح چونٹیاں کاٹتے ہیں، پش کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں بچپن سے ہی، یعنی کہ ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ہی کچھ اگریشن ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے جلدی پیدا ہو جائے تو وہ جو چھوٹا رہ جاتا ہے وہ عام طور پر جیلس ہوتا ہے بعد میں آنے والے بچے سے اور نقصان پہنچاتا ہے اس کو. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہے کہ ان کو قناعت
کا عادی بنانا چاہیے، محنت کا عادی بنانا چاہیے، بچپن سے حلال حرام کی تمیز بھی دینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مریم کو میں کچھ عرصے کے لیے لے گئی ساتھ یو کے میں. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں باہر گروسری کرنے جاتی ہے کچھ تو ہر چیز دیکھ کے کہ حلال ہے یا نہیں. تو ایک دن ایپل اٹھا کے کہتی ہے کہ ماما یہ حلال ہے. تو مجھے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی کہ بچے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ادب سکھانے کے لیے کبھی کبھی مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی مار نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے یا وہ ڈھیٹ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں یا بچوں کے معاملے میں جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی نے غلط بیانی کی ہے تو آپ اس سے اعراض برتتے تھے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے.